جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا حصہ اس کے پاس نہیں پہنچے گا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کی ہر کس اجازت نہیں ہے۔ اور کیا ہم لوگ یہی کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہ وارث جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا حصہ تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور جس کے بندے جو بڑھ گیا اس کو استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیچ میں ایک آدھ وارث کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بلند جاتا ہے، پھر اب یاد آتی ہے، اب بالکل بلند گیا، اب اس کا سلجھنا مشکل ہوتا ہے، اب یاد آتی ہے کہ بھائی اس کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کا بھی حصہ دے دو، اس کا بھی۔ تو اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میت کے سب سے پہلے اس کے وارثین کے جو وارثین ہیں ان کو جو میت کا ترکہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور بعض لوگ اس کے اندر ایک بڑی کمی یہ کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کے کچھ بیلنس اس کا ہے، جمع ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس کو میت کی طرف سے کوئی سارے ثواب کر دو، میت کو ثواب ملے گا، آپ مسجد بنوا دو یا کوئی مدرسے میں دے دو یا کوئی دوسرا کام کر دو۔ آپ کو تو اس کے اندر بالکل اختیار ہے ہی نہیں ہے، وہ وارثین کا ہے۔ وارثین کی اجازت کے بغیر، جتنے بھی وارثین ہیں ان کی اجازت کے بغیر آپ ہرگز اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نہ اس پیسے سے مسجد بنوا سکتے ہیں، نہ اس پیسے سے مدرسہ بنوا سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ جو وارثین ہیں ان کی اجازت کے بغیر، اور اگر ان وارثین میں نابالغ وارث ہیں تب بھی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر سب بالغین ہیں وہ سب اجازت دیتے ہیں، بردار وہ خوش دلی سے اجازت دیتے ہیں بھائی ایسا کر لو، تو پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر ان وارثین میں کوئی نابالغ ہے تو اس کے بعد کہ آپ نہیں کر سکتے۔ آج اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا حصہ اس کے پاس پہنچ جائے، اب وہ اپنے حصے کو چاہے نشان ثواب کرے اس میت کی طرف سے، چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، چونکہ اس کا حصہ اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو اختلافات کی جو وجہ ہے، مین وجہ یہ ہے، تو اس لیے ہم ایک دوسرے کی اختلاف سے بچیں۔ دیکھیے میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ اس صحابی ہیں حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا، بڑے صحابی ہیں، اولیاء اللہ میں سے، اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حکیم هذه الامہ، یہ اس امت کے حکیم ہیں، اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، اس امت کی حکیم ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة قالوا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو درجے میں نماز سے بھی افضل ہے، صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے۔ اور نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نماز کے بارے میں کتنی بڑی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ الصلاۃ جماعت الدین، نماز دین کا ستون ہے، کہ مومنین کی معراج بتایا، یہاں تک کہ نفلی نماز ہے ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو نفلی نمازیں پڑھتا پڑھتا وہ اللہ کے اتنے قریب بن جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ میری آنکھ بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے، یعنی اتنی قربت حاصل ہو جاتی ہے نفلی نمازیں پڑھتے پڑھتے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا اجر بھی دوں گا۔ اور صدقہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے صدقہ کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان تھا کہ حضرات کسی چیز کی، کسی عمل کی اہمیت
جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو نماز سے بھی افضل، جو صدقے سے بھی افضل، جو روزے سے بھی افضل ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ ضرور ہمیں بتائیے تاکہ اس پر عمل کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، کہ وہ عمل ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہو گیا اور ایسا جھگڑا ہوا کہ آپس میں اختلاف ہو گئے، ناچاتے ہو گئی، کٹاؤ پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایسا کٹاؤ پیدا اگر ہو گیا تو ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کے درمیان محبت پیدا کرا دو، ان کے گلے ملوا دو، ان کے دل ملوا دو۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہاں اس کی وضاحت کروں، یہ جو اس طرح کے افضل کے افضل مفضول کے جو معاملے ہوتے ہیں، یہ نماز جو ہے نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، یعنی ایک شخص ساری رات کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز، سارے دن روزہ رکھتا ہے اور لاکھوں کروڑ روپیہ صدقہ خیرات کر رہا ہے نفلی، اور دوسری طرف دو مسلمانوں کے بارے میں اس کو پتہ لگا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ایسا جھگڑا ہوا کہ آپس میں کٹاؤ پیدا ہوا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسا کام کرے کہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرا دے، ان کے گلے ملوا دے، ان کے دل ملوا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل ساری رات نمازیں پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، سارے دن روزے رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ عمل کر لو۔ اصلاح ذات البین۔ تو ایک طرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، دوسری طرف ارشاد فرماتے ہیں وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَارِقَةُ، کہ یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں نا، یہ جھگڑے دین کو موڑنے والے ہیں، دین کو موڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ موڑنے سے یہاں مراد یہ نہیں کہ یہ بالوں کو موڑنے والے، بلکہ یہ دین کو موڑنے والے، یہ آپس کے جھگڑے اختلافات دین کو موڑ کر رکھتے ہیں۔ جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بے شمار گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے، طرح سے بیٹھ کر کے غیبتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، جھگڑا ہو گیا، جہاں دو آدمی بیٹھے ان کو لے کر بیٹھ گیا، ان کی غیبت کرنی شروع کر دی، بہتان لگانا شروع کر دیا، تہمتیں لگانے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فساد ذات البین الحارقہ، کہ یہ آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات یہ دین کو موڑنے والے ہیں، دین کو موڑ کر رکھتے ہیں، دین سے بالکل بہتانا کر کے رکھتے ہیں، اس لیے ان سے بچا جائے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، وقت چونکہ کم ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ خاندانی ہمارے جو اختلافات ہیں، ان کے اسباب کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ چونکہ آج کل نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی گھر خالی ایسا نظر نہیں آتا ہے جس گھر کے اندر آپس میں اختلافات نہ ہو، تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سے چونکہ دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو موڑنے والے یہ جھگڑے اختلافات یعنی دین سے بیگانے ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کیسی بھی کہی جائے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہمارا حال یہ کیسی بات کہہ دی جائے، قرآن کی کیسی بات کہہ دو، حدیث کی کیسی بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بلکہ کوئی اگر کہنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، کوئی مولوی کہ بھائی مولوی کا کام ہے یہ کہنے کا، ان کا تو جو کام ہے اپنا کام کرنا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر گھر کے اندر آپس میں یہ جھگڑے ہیں، تو یہ اختلافات ہمیں کرنے ہیں، چونکہ اس سے ہم دین سے بیگانے ہو گئے ہیں، دین سے اس کٹاؤ کی وجہ سے بالکل بیگانے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے اور جو آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کیا جائے، اور اس دین کے بیگانوں کی وجہ سے جب دین کو ہم نے موڑ دیا، دین سے بیگانے ہو گئے، تو پھر اللہ کے عذابات بھی ہمارے اوپر آتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آباد ہے، مسلمان کسی نہ کسی طرح سے ہر